یروشلم یا بیت المقدس کا شمار دنیا کے ان قدیم شہروں میں ہوتا ہے جن کی تاریخ تقریباً 5000 سال سے بھی پرانی ہے۔ یہ شہر آج سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے مقدس کا باعث بنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تعداد میں انبیاء کرام بھیجے، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام وغیرہ شامل ہیں۔ چونکہ یہ شہر شروع ہی سے سب سے زیادہ زرخیز تھا، مختلف قسم کی فصلیں اور زیتون جیسے جنتی درخت اس میں موجود تھے، گویا ہر قسم کی خوراک یہاں بآسانی میسر تھی، لہٰذا بڑی تعداد میں یہاں قومیں آ کر آباد ہوئی۔ آج دنیا اس شہر کو یروشلم کے نام سے یاد کرتی ہے، لیکن قدیم دور میں چونکہ یہاں مختلف مذاہب کے لوگ اور قومیں آباد تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے دور میں اس شہر کو مختلف نام دیے۔ تاریخی روایات کے مطابق لفظ یروشلم دو عبرانی الفاظ یعنی یورو اور شلم سے مل کر بنا ہے، جس کے معنی پیس آف انہیریٹنس یعنی امن کا ورثہ۔ یہودیوں کے مطابق سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے جرح کا نام دیا تھا، لیکن بعد میں تقریباً 2008 قبل مسیح میں یہاں شالم بادشاہ کی حکومت آئی اور اس کے نام پر مزید شلم ایڈ کیا گیا اور یوں اس شہر کا نام یروشلم پڑ گیا۔ لیکن بعد میں جب یہ شہر مسلمانوں کے زیر قبضہ رہا تو انہوں نے اس شہر کا نام القدس رکھا یعنی پاکیزہ شہر، اور بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسی نام نے بیت المقدس کے نام سے شہرت پائی۔ قدیم تاریخ کے مطابق اس شہر کو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا، جب اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ کے بڑے بیٹے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ کی طرف رخ کیا اور وہاں آ کر آباد ہو گئے، جبکہ آپ کے چھوٹے بھائی یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس اور مسجد الاقصی کی تعمیر فرمائی۔ لیکن بعض مورخین کا ماننا ہے کہ دراصل مسجد الاقصی کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی۔ مسجد الاقصی کو لے کر بہت سارے لوگ مس گائیڈ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگ اس سنہری رنگ کے گنبد کو ہی مسجد الاقصی مانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مسجد نہیں ہے بلکہ اسے ڈوم آف راک کہا جاتا ہے، جسے دراصل مسلم خلیفہ نے تقریباً 685 AD کے درمیان تعمیر کرایا تھا۔ اصل مسجد الاقصی جسے حضرت یعقوب یا حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا، اس کی تصویر تازین و آرائش کے ساتھ کچھ یوں ہے۔ بہرحال جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنے والدین اور بھائیوں کو مصر میں آ کر آباد کیا، جہاں ان کی نسل تیزی سے پھیلی اور پھولی۔ اس کے بعد وقت گزرتا رہا اور تقریباً سینکڑوں سال بعد مصر میں فرعون یعنی رمیسس کی حکومت قائم ہو جاتی ہے اور اسی کی حکومت میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور شروع ہوتا ہے۔ تو بنی اسرائیل پر فرعون کی طرف سے ظلم و ستم جاری ہو جاتا ہے، تب آپ نے اپنی قوم کے ساتھ فلسطین کی طرف ہجرت کی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی اور اسے پانی میں غرق کر دیا تو کچھ ہی عرصے کے بعد بنی اسرائیل فلسطین میں آ کر اللہ تعالیٰ کے احسانات بھول بیٹھی اور مختلف قسم کے بدعمالیوں اور گمراہیوں میں پڑ گئی، تو جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں میدان طیہ یعنی پرامسڈ لینڈ میں تقریباً 40 سال بھٹکا دیا۔ اس وقت بیت المقدس یعنی یروشلم میں عمالقہ نامی قوم آباد تھی، جس کے ظلم و ستم کے چرچے پورے فلسطین میں مشہور تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ وہ ان ظالم قوم کے خلاف جہاد کریں تو بنی اسرائیل کمزور پڑ گئی اور ان سے لڑنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے بزدلی نہیں دکھائی اور ان کا بھرپور مقابلہ کیا اور بالآخر یروشلم کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد تقریباً 1000 قبل مسیح میں تاریخ کا ایک ایسا واقعہ پیش آیا جسے مسلمان جالوت اور طالوت کے واقعے کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس واقعے کی ویڈیو میں اپنے چینل پر پہلے بھی اپلوڈ کر چکا ہوں، جس میں نے بہت ہی بری آواز میں اس واقعے کے بارے میں بتایا ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال مختصراً حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو ختم کر کے پورے فلسطین کے علاقوں میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تقریباً 960 قبل مسیح میں یہ حکومت سنبھالی اور ہیکل تعمیر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ علاقہ بہت ہی خوشحال تھا، لیکن یہودی روایات کے مطابق کہا جاتا ہے کہ آپ کے بعد جب آپ کا بیٹا حکمران بنا تو اس علاقے یعنی یروشلم کی رونقیں آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ یہودی روایات کے مطابق کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیٹا انتہائی عیاش اور بدکار تھا، اس نے اپنی قوم میں بے حیائی اور بت پرستی عام کر دی،
جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بابل کے بادشاہ یعنی بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا۔ بخت نصر نے تقریباً 578 قبل مسیح میں یروشلم پر ایک زوردار حملہ کیا، جس نے سلطنت یہودا کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کو فتح کر کے اپنی حکومت قائم کی۔ اس نے نہ صرف یہودیوں کو مارا بلکہ ان کی مقدس عبادت گاہ یعنی ہیکل سلیمانی کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور بچے کچے یہودیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ لیکن جب بخت نصر کا انتقال ہوا تو تقریباً 70 سال بعد یہودی فلسطین واپس آ گئے اور اس طرح ایک اور بار پھر یروشلم آباد ہو گیا اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں تشکیل پائی۔ لیکن پھر ان یہودیوں میں وہی خرابیاں پیدا ہوئی جس کی وجہ سے کبھی یونانیوں نے اور کبھی رومیوں نے ان کو اپنا غلام بنایا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی جیزس کرائسٹ کا زمانہ آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی عوام ہی نہیں بلکہ علماء کا طبقہ بھی اس قدر گمراہ تھا کہ یہ لوگ شرک، بدکاری، انبیاء کے قتل اور شراب وغیرہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے تھے۔ گویا یہودی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھتے تھے۔ یہودی علماء ربیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قید کرانے اور پھر سولی پر چڑھانے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کی، جس کی تفصیل آج بھی بائبل اور دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد تقریباً 70 عیسوی میں اللہ تعالیٰ نے ان پر رومی حاکم ٹائٹس کو مسلط کر دیا، جس نے 1,33,000 یہودیوں کو قتل کر دیا اور تقریباً 67,000 کے قریب یہودیوں کو غلام بنا کر لے گیا۔ اس نے بخت نصر کی طرح یروشلم اور ہیکل سلیمانی کی ایک اور بار پھر اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ شہر تقریباً ویران پڑ گیا اور تقریباً یہودی 1750 سال تک اس سرزمین پر کبھی آباد نہ ہو سکے۔ اس کے بعد اسلامی تاریخ کا دور شروع ہوتا ہے اور اس شہر میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے جسے مسلمان واقعہ معراج کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اسراء اور معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک کا سفر اور پھر وہاں سے 7ویں آسمانوں کی سیر اور پھر آسمان سے بیت المقدس کی طرف نزول خود ہی ایک واضح دلیل تھی کہ اب بیت المقدس کے سرزمین جلد ہی اسلام اور مسلمانوں کی زیر سایہ آنے والی ہے۔ مسلمان چونکہ پہلے بیت المقدس کی طرف روح کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جگہ اسلام سے پہلے بھی کتنی مقدس تھی۔ بہرحال بیت المقدس یعنی یروشلم میں مسلمانوں کا دور تقریباً 17 ہجری کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ 17 ہجری کے مطابق 638 کو جب مسلمانوں نے حضرت ابو عبیدہ کے ساتھ مل کر ملک شام کو فتح کیا تو اس کے ساتھ ہی مسلمانوں نے بیت المقدس کا بھی محاصرہ کر لیا۔ گویا یہ اس وقت خلفائے راشدین کا دور تھا اور حضرت عمر فاروق کی حکومت تھی، لہٰذا آپ بیت المقدس تشریف لائے اور اسے فتح کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ بیت المقدس کی اس فتح میں تقریباً 3000 سے زیادہ صحابہ کرام شریک تھے۔ یروشلم یعنی بیت المقدس فتح کرنے کے بعد حضرت عمر نے ایک مسجد بنائی جسے آج بھی مسجد عمر کہا جاتا ہے۔ خلفائے راشدین کے دور کے بعد یہ جگہ خلافت بنو امیہ، اس کے بعد خلافت عباسیہ کے زیر قبضہ رہی۔ لیکن جب خلافت بنو عباسیہ کا زوال شروع ہوا تو عالم اسلام میں کئی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں وجود میں آئی، جن میں سے ایک سلجوقی سلطنت تھی جو فلسطین اور شام میں تھی، اور دوسری فاطمی سلطنت تھی جو مصر میں قائم تھی۔ چونکہ اس وقت مسلمانوں کے درمیان فرقہ واریت عام ہو چکی تھی، لہٰذا ان دونوں شیعہ سنی سلطنتوں نے ایک دوسرے پر حملہ کیا اور بالآخر بیت المقدس سلجوقیوں کے قبضے میں آ گیا۔ مسلم ریاستوں کے آپسی اختلاف کی وجہ سے جب یورپ کے عیسائیوں نے دیکھا کہ دو مسلمان ریاستیں بیت المقدس کے لیے آپس میں لڑ رہی ہیں تو انہوں نے تقریباً 1099 عیسوی میں ایک زبردست حملہ کر کے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، اور یوں مسلمانوں کی فرقہ واریت کی وجہ سے بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں آ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ عیسائیوں کے دور میں مسجد الاقصی کے برآمدے کو گھوڑوں کا استعمال بنایا گیا، اور اس کے بعد بالآخر پھر 90 سال تک کے لیے مسجد الاقصی صلیبیوں کے ناپاک ہاتھوں میں چلی گئی۔ لیکن پھر اچانک دو ایسے مسلم مجاہد پیدا ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ ضرور جانتے ہوں گے۔ یہ مرد مجاہد سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی تھے۔